إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء شروع کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے ہم۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس رکوع میں، اور اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کافی سارے انبیاء کا تذکرہ اس سورت میں ہم پڑھیں گے۔ اس سورت میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، زکریہ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء کا بھی یہاں پہ۔ اور پھر بہترین دعائیں ہیں اس میں، ان انبیاء کی دعائیں، کس طرح اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے بے بس ثابت کیا، کس طرح اللہ کو پکارا، کن الفاظ کے ساتھ پکارا، دعائیں کی، اور کس طرح اللہ نے پھر ان کی استجابت کی، ان کی دعاؤں کو کس طرح قبول کیا، وہ دعائیں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے اس رکوع میں قیامت کا کچھ ذکر ہے، پہلی آیات میں اقترب للناس، پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اقترب للناس، بہت قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، وہم فی غفلہ اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون سب منہ موڑنے والے ہیں، ما یأتیہم نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، الا استمعوا مگر وہ سنتے ہیں اسے، وہم یلعبون اس حال میں کو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم غافل ہیں ان کے دل، واسروا النجوی اور انہوں نے چھپایا سرگوشیوں کو، الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، هل ھذا نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کیا کہا کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح کا، افتأتون السحر کیا تم آتے ہو جادو کو، وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، قال ربی اس نے کہا پیغمبر علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی ہے میرا رب یعلم القول وہ جانتا ہے بات کو، فی السماء آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہو السمیع العلیم اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام، اضغاث پریشانیاں ہیں، پراگندہ خیال ہیں، احلام خوابوں کی پراگندہ خیالات ہیں، بلکہ افطرا اس نے گھڑ لیا اسے، بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہے، فلیأتینا پس چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس، بآیت کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول، ما آمنت قبلہم نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، من قریہ کوئی بستی، اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کیا اسے، افہم یؤمنون کیا وہ سب ایمان لائیں گے، وما ارسلنا قبلک اور نہیں ہم نے بھیجا قبلک آپ سے پہلے، الا رجال مگر مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، فاسألوا پس آپ سوال کریں، آپ پوچھیں، اہل ذکر سے، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، وما جعلناہم اور نہیں ہم نے بنایا انہیں، جسدن ایک جسم، لا یأکلون الطعام کہ نہ وہ سب کھانا کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین اور نہ تھے وہ سب ہمیشہ رہنے والے، ثم صدقناہم الوعد پھر ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ، فانجیناہم تو ہم نے نجات دی انہیں، ومن نشاء اور جسے ہم چاہتے تھے، واہلکنا المسرفین اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو، لقد انزلنا بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون تو کیا تم سب نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ 10 آیتیں ہیں اس رکوع میں، رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے اور انسان کو غفلت کی نیند سے جگانے والی، فرمایا اقترب للناس بہت قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے ان کا حساب، یہ حساب کا وقت اوپر آ پہنچا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے تھے نا، اساتذہ کہتے تھے کہ امتحان سر پہ ہے،
امتحان تمہارے سر پہ ہے اور تم تیاری نہیں کر رہے. لیکن امتحان سر پہ ہے اور طالب علم جو غافل ہو ابھی بھی وہ نہ پڑھے تو پھر کب وہ پڑھے گا, کب تیاری کرے گا؟ یعنی آخرت کا حساب. یہ دنیا کے امتحان تو فیل ہو گئے تو آگے بھی چانس ہے نا, دوبارہ بھی چانس مل جاتا ہے دنیا کے امتحان میں, لیکن آخرت کے امتحان میں کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا اور کوئی تیسرا آپشن بھی نہیں ہوگا. پاس ہونے پر جنت اور فیل ہونے پر جہنم, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں تو اور بھی کئی آپشن ہوتے ہیں نا, ایک فیلڈ میں ناکام ہو گئے تو کئی اور فیلڈیں موجود ہیں, کئی اور کام موجود ہیں, کئی اور آپشنز موجود ہیں. وہاں پہ ایسے نہیں ہوگا. تو اصل کامیابی اسی کی ہے جو آخرت کے امتحان سے پاس ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں بہت قریب آ گیا. وہم فی غفلہ, اور یہ غفلت میں اصل میں اقتربا باب افتعال ہے. قاربا کا معنی ہوتا ہے قریب آ گیا, لیکن اقتربا الفاظ کو زیادہ کیا گیا, الف اور تا یہ زائدہ ہے. قاف را با قاربا, یہ اگر ثلاثی مجرد کا باب ہو تو پھر اس کا معنی ہے قریب آ گیا, لیکن الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. الفاظ زیادہ ہو گئے تو معنی بھی زیادہ ہوگا. اقتربا بہت قریب آ گیا ہے, صرف قریب نہیں بہت قریب آ گیا ہے حساب ان کا حساب. اب یہاں کچھ ایسے لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں, بلکہ کرتے ہیں, جنہوں نے اسلام پر قرآن پر اعتراض کرنا ہوتا ہے کہ قرآن کو نازل ہوئے تو 1400 سال ہو گئے, اس وقت کہا گیا کہ بہت قریب آ گیا ہے, لیکن ابھی تک تو آیا نہیں, ابھی تک تو نہیں آئی نا قیامت. اس کا مطلب یہ ہے, دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی وہی آخرت والا حساب. اگر آخرت کی جو زندگی ہے اس کا پہلا دن ہی دیکھا جائے, اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دیکھی جائے تو کتنی تھوڑی ہے. 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا تو 1400 سال ہوئے ہیں, تو بہت قریب ہے نا. قریب ہے کہ یہ ساری دنیا کا نظام سب ختم ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, سورج چاند ستارے سیارے سارا دنیا کا سسٹم نظام یہ درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہوگی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس بندے کی موت ہو گئی اس کا حساب شروع ہے. من مات فقد قامت قیامت, جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, اس کا حساب شروع ہو گیا. تو کتنا قریب ہے, موت کا تو نہیں پتا نا, اگلے لمحے آ جائے, ایک لمحے کا بھی نہیں پتا کتنا قریب ہے موت. کئی دفعہ ایسی موت کی خبریں سنتے ہیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ بندہ ٹھیک تھا. یہ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے, ابھی سارے انتظامات مکمل ہیں, سارے گھر والے خوش ہیں, کئی مہینوں سے جو ہے پورا انتظامات کیا جا رہا تھا شادی کا, ابھی اس کی جو ہے شادی کی بارات وہ پہنچی نہیں, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور موت ہو گئی. کئی ایسے وقت آتے ہیں نا, بندہ کیا تیاری کر رہا ہوتا ہے اور کہاں. بلکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا عرب کا, سعودیہ کا, ایک بلکہ بڑا زبردست میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر خصوصاً شادی کے موقع پر چھوڑ دیتے ہیں دین کی باتوں کو, دنیا کو, یعنی کہ نمازیں, کئی لوگ کئی عورتیں جو ہے وہ پردہ چھوڑ دیتی ہیں, شادی کا موقع ہے یہ, اب کیا ہے. ایسے لوگوں کو جا کے سمجھائے نا تو آگے سے جواب بھی ایسا دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اس موقع پر شادی خوشی جو آئی ہے نا, شریعت کے سارے قوانین اب ان سے ساقط ہو چکے ہیں. اب نہ ان کو کوئی نماز کا کہے, نہ ان کو کوئی پردے کا کہے, نہ ان کو کوئی گانوں کا مخلوط مجلس کا, ان کو کوئی کچھ نہ کہے. وہ آگے سے جواب کیا ہوتا ہے, کوئی روز روز شادیاں ہونی ہیں, شادی کوئی روز روز ہونی ہے. لیکن نہیں پتا کہ کب موت آ جائے. جب جیسے ہی موت آئی حساب تو شروع. بلکہ وہی فرشتے جو آتے ہیں روح نکالنے کے لیے وہی حساب لیتے ہیں, وہ ایک حساب ہے. قرآن میں آتا ہے وہ یضربون وجوہہم, اگر وہ باغی اور نافرمان تھا رب کا, یضربون, فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور کہتے اخرجوا انفسکم, ان روحوں سے کہتے نکلو ان نفسوں سے, نکالو اپنی نفس, اپنی روحوں کو نکالو. تم دنیا میں نافرمان تھے, اللہ کے باغی تھے, تو نہیں پتا کس لمحے موت. میں واقعہ آپ کو بتا رہا تھا, سعودیہ کا ایک عورت کی, لڑکی کی شادی ہوئی اور پہلی اس کی شب زفاف جسے کہتے ہیں, ہنی مون,
جو بھی نام لے دیں، پہلی رات تھی اس کی، اب اس کو لینے کے لیے آئے، جب رخصتی کے ٹائم تھا، رخصتی کا لینے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں، بارات آئی ہوئی ہے اس کی، جو ان کا طریقہ کار ہوگا، سارے مہمان جمع، ان کے مہمان بھی اور دلہا کے مہمان بھی، سارے لوگ جمع ہیں اور رخصتی کا ٹائم ہے۔ اب ماں اپنی بیٹی کو کمرے سے باہر نکال کے روانہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب اس ٹائم پہ لڑکیوں نے کتنی تیاری کی ہوتی ہے، کتنا میک اپ لگایا ہوتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتے، کئی تو شریعت کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لباس بھی ایسا پہنا جاتا ہے، اور پھر تصویریں اور موویز اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہاں خوبصورت بنے اپنے خاوند کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب کتنی محنت کر کے اس کو سجایا گیا، سنوارا گیا، جیسے رخصتی کا ٹائم آیا نا، ادھر سے اذان ہونے لگی، ادھر سے اذان ہونے لگی۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے، دینی تربیت تھی، دینی ماحول تھا، اچھی تربیت اس کی تھی، تو وہ کہتی میں نے نماز پڑھنی ہے پہلے، بعد میں جاؤں گے ادھر۔ اماں کہتی تو نے اگر وضو کیا، چہرہ دھویا، تو یہ تو ساری محنت، اتنا پیسہ، کتنی دیر لگائی تجھے تیار کرنے میں، تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی؟ تو میں پہلے نماز پڑھوں گی پھر جاؤں گی میں۔ ہمیں بھی یہی ذہن میں ہونا چاہیے ہر وقت، باقی سارے کام بعد میں ہوں، اول فرصت میں نماز پڑھیں، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ اب وہ لڑکی، یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بھی تھا، اور پرنٹ میڈیا پہ، اور کئی جو ہے رسائل، ایک رسالہ ہے ضیاء حدیث، غالباً اسی میں نے پڑھا تھا، اور موبائل میں بھی آیا تھا، واٹس ایپ پہ بھی یہ تھا، اس میں بھی پڑھا تھا۔ تو اب وہ لڑکی نا کہتی ہے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ماں نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، میں نے نماز پڑھنی، چاہے میرا میک اپ اترتا ہے اتر جائے، میں اپنے شوہر کو پسند آؤں نہ آؤں، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے اپنے رب کی نظر میں پسندیدہ بننا ہے۔ اذان کی آواز آ چکی ہے، پہلے میں نماز پڑھوں گی پھر میں جاؤں گی۔ اب اٹھی گئی، وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ آئی، نماز شروع کی اس نے۔ ایسے ہی نماز شروع کی نا، سجدے میں گئی تو سجدہ لمبے سے لمبا طویل تر ہوتا گیا۔ اب ماں نے پہلے تو سوچا شاید اہم ترین موقع ہے، سجدے میں دعا کر رہی ہوگی۔ جب مزید لمبا سجدہ ہوتا گیا تو دیکھا، جب ہلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح نکال چکا تھا۔ ان کتنی عظیم موت ہے، موت آنی تھی نا، کتنی عظیم موت آئی، پتہ نہیں کب موت آ جائے ہمیں۔ اس لیے ہمیں بھی کیا چاہیے کہ نماز کو اہمیت دیں۔ اب حساب شروع ہو گیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جس حال میں بندہ فوت ہوگا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب وہ سجدے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے جو اٹھے، اور ہم ایسے موقعوں پر، خوشی کے موقع پر کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب تو جو ہے نا خوشی کا موقع ہے، اب یہ موقع کوئی روز روز تھوڑی آنے ہیں، کیا ہو گیا، نماز لیٹ پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہے ہیں اقترب للناس، بہت قریب آ گیا ہے، لوگ غفلت میں ہیں، غفلت میں نہیں سونا، غفلت میں نہیں رہنا، کیونکہ جب موت آئی، فرشتے آئے، وہ بھی ایک حساب و کتاب ہے، اور دوسرا حساب کتاب قبر میں شروع ہے۔ قبر میں بھی پوچھیں گے نا فرشتے۔ اب جو ان حساب میں پاس ہو گیا، قبر کے امتحان میں جو پاس ہو گیا، آگے بھی وہ پاس ہو جائے گا، اور جو قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت، محدث نئی، کوئی نئی خبر آتی ہے، نئی آیتیں آتی ہیں، نئی نصیحتیں ان کو کی جاتی ہیں، إِلَّا اسْتَمَعُوا، وہ سن لیتے ہیں، سنتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں۔ سادہ معنی اس کا دیکھیں نا، کہ یہ لوگ درس بھی سنتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نصیحتیں بھی سنتے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو ہے موت کی خبریں بھی دیکھتے ہیں، ایسے ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں اللہ کا باغی اور نافرمان کس طرح عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ سابقہ قوموں کے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود کا کیا بنا، فرعون کے ساتھ کیا حشر ہوا، قوم عاد کو اللہ نے کس طرح برباد کر دیا، شداد، حامان اور قارون جن کے پاس بڑی بڑی دولتیں تھیں اور خزانے تھے، ان کا کیا بنا، سب کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ ہے ان کو، ان کے محلات اور ان کے تباہ شدہ مکانات کے کھنڈرات وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہم معرضون، وہ دیکھ کر اعراض کر جاتے ہیں۔ وہ ان کے مکانات کو کھیل کود کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، پکنک کے طور پر، گھومنے پھرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہیں، آج بھی ہے نا، جاتے ہیں نا وہاں پہ،
احرام مصر دیکھتے ہیں، اصحاب کہف جو ہے غار دیکھ کے آتے ہیں، اور قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون کے محلات وہ گھومنے پھرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ کے فرم برداری کی طرف نہیں لوٹتے۔ محدث الا استمعوه وهم يلعبون، یہ ساری نصیحتیں سن کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن دل کی آنکھیں کھول کر سمجھ کر اللہ کے فرم بردار نہیں بنتے، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں نے ان کو غافل کر دیا ہے، دل غافل ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت، اپنے اس نفس کو سکون دینے کی خاطر دنیا کی ان لذتوں نے، ان رونقوں اور بہاروں نے ان کو غافل کر دیا۔ سورہ کہف میں پڑھا تھا نا پیچھے کہ ان کو یہ جو دنیا، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، زمین پر جو رونقیں اور بہاریں اور لذتیں، یہ ساری اس زمین کی زینت ہے اور آزمائش کے لیے ہے، اور اسی آزمائش میں یہ کھو گئے، ان کے دلوں نے غافل کر دیا، انہوں نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، واسروا النجوى، اور وہ پوشیدہ سرگوشی کرتے ہیں۔ نجوہ بھی سرگوشی کو کہتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، اس کو نجوہ کہتے ہیں، لیکن اسروا دو لفظ ہے، چھپا کر چھپ کے باتیں کرتے ہیں، تاکید ہے، یعنی اتنی خفیہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ کیوں خفیہ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے تھے نا مشرکین مکہ، ایک بات تھی نہیں، کوئی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، معاذ اللہ، کوئی دیوانہ، کوئی ساحر کہتے، کوئی مسحور کہتے، کوئی شاعر کہتے، کوئی کذاب کہتے، مختلف قسم کی باتیں تھیں، ایک ہی بات ان سب کی نہیں تھی۔ اب جب مشورے کرتے چھپ کر تو ان کو خود سمجھ نہ آتا کہ کیا ہیں۔ اصل تو یہی تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی نہیں تھے نا، آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی وحی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے، اور وہ کبھی مسحور، کوئی ساحر، کوئی اب ساحر اور ہے، مسحور اور ہے۔ ساحر جادو کرنے والا ہے، مسحور جس پر جادو ہو چکا ہے وہ ہے۔ کوئی کہتے ہیں جادو کرنے والا ہے، دوسروں پر جادو کر دیتا ہے، کوئی کہتا نہیں بلکہ اسی پر جادو ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، کوئی کہتے نہیں آج تک تو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جھوٹے نہیں ہیں، کسی سے باتیں سن کے آتے ہیں مختلف قسم کی۔ اب یہ جب بیٹھتے تو چھپ چھپ کے باتیں کرتے، یار میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو اپنے لوگوں کو، یہ بڑے سرداروں کی مجلس سے میٹنگیں ہوتی تھی نا، اور سرداروں کے متحد جو لوگ تھے، غریب، فقراء، غلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر، اب ان کو روکنے کے لیے یہ باتیں کرتے کہ نہ جانا یہ ساحر ہے، نہ جانا مسحور ہے، نہ جانا ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپس میں جب چھپ کے مجلسیں کرتے وہ کہتے یار میں نے تو یہ کہا ہے، دوسرا کہتا یار یہ تیری بات ٹھیک تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے، جھوٹ تو کبھی نہیں بولا۔ دوسرا کہتا نہیں یہ کہہ دو، دوسرا کہتا نہیں یہ کہہ دو۔ اب وہ چھپ کے کرتے کہ اصل ہے کیا، کیسے روکیں لوگوں کو؟ اصل تو تھا نا کہ اپنی سرداریاں بچانے کی خاطر، اپنی دنیا کی چودراہٹوں کی خاطر خود بھی نہیں مانا اور دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، انہوں نے پوشیدہ سرگوشیاں کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، کسی اور پر ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کہ ان کی ان خرابیوں کی ان کو دنیا میں بھی سزا ملی، آخرت میں بھی ملے گی۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ، اور پھر کہتے کیا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا نہیں ہے یہ بشر ہماری طرح کا، یہ تو بشر ہی ہے ہماری طرح کا۔ مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ رہا کہ ہماری طرح کا بشر ہے تو ہم اس کو رسول کیسے مانیں؟ رسول تو وہ ہو جو کیا ہو، فرشتہ ہو، جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ یہی تھا کہ ہم جیسا یأکلون الطعام، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسفاق، یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی، ہم جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پیچھے پڑھا ہے بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اگر اس زمین پر فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے، زمین پر انسان تھے، انسانوں کو سمجھانا تھا تو انہی کی فطرت والا انسان بھیجا تاکہ ان کی فطرت کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو نا۔ اب فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ تو روزے رکھتے، فرشتوں کو تو تقاضا ہی نہیں،
فرشتے کے اندر جو ہے جنسی خواہش نہیں، بھوک سے پاک ہیں، وہ تھکاوٹ سے پاک ہیں، تو اس لیے انسان بھیجا۔ اور پھر دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی، صرف یہ نہیں بشر، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ سارے بشر تھے، سب انسان تھے، وہ سب کھانا کھاتے تھے، بلکہ ایک جگہ فرمایا ان سب کی بیویاں تھیں، ان سب کی بیویاں بھی تھیں، اور ان سب کے جو ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَى هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا تم سحر کو آتے ہو، کیا تم جادو کو قبول کرتے ہو، یہ تو جادو ہے۔ اب اس جادو پر دلیل دینی تھی نا، جادو ہے تو کیسے ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انتم صرف تم دیکھ نہیں رہے، تم دیکھ نہیں رہے، تو دلیل دینی چاہیے تھی نا کہ کیوں جادو ہے، کیسے جادو ہے۔ بڑے بڑے جادوگروں نے تو آ کر کہہ دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، انتم صرف تم دیکھ نہیں رہے۔ یہ بڑے لوگوں کا نا آگے چھوٹے لوگوں کو چپ کرانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دلیل مانگتے، دیکھ نہیں رہے، میں نے جب کہہ دیا ہے، دیکھ نہیں رہے کہ فلاں سردار بھی کہہ رہا ہے، فلاں بھی کہہ رہا ہے، فلاں بھی کہہ رہا ہے، فلاں بھی کہہ رہا ہے، جب سب نے کہہ دیا تو پھر دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دلیل ہوتی ہے ان کی، کیونکہ چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی معیشت ان کے ماتحت ہوتی ہے، وہ بیچارے مزدور ہیں، انہی کی فیکٹری میں مزدوری کرتے ہیں، غلام ہے تو انہی کے غلام ہیں۔ اب وہ آگے بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، جو بات کرے وہ گستاخ ہے، وہ جو بات کرے اس پر پھر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، دلیل کیا ہے، انتم تبصرون، تم دیکھ نہیں رہے، فلاں بھی کہتا ہے جادوگر ہے، تم دیکھ نہیں رہے، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، تو یہ دلیل ہے۔ آج بھی حق کو چھپانے کے لیے اور حق کو دبانے کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے، فلاں کہہ رہا ہے، اور پھر کوئی کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، میں نے جو کہہ دیا ہے۔ اور سورہ احقاف میں پڑھیں گے ہم، یہ مشرکین مکہ سردار بڑے کہتے اگر یہ حق ہوتا تو ہم نہ مانتے، یعنی ہم نے نہیں مانا اس لیے حق نہیں ہے، کوئی دلیل شلیل نہیں۔ اگر یہ حق ہوتا، یہ بھلائی کی بات ہوتی، اگر یہ اسلام سچا ہوتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی، ہم نہ مانتے، وہ فلاں سردار نہ مانتا، وہ بڑا نہ مانتا۔ یعنی دولت کا معیار انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، عہدے زیادہ ہیں، عقل بھی ان کے پاس زیادہ ہے، سمجھداری بھی انہی کے پاس زیادہ ہے، ہم نہیں مان رہے تو سمجھو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہی ہے، جن کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، انہی کے بات لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، ان کی امیری نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ امیری ہے نا، پیسہ ہے، بس عیب چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ہے غلطیاں بھی لوگوں کو ہنر لگتی ہیں، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یہی کچھ ہے آج بھی، بڑے لوگ جو کر دیں وہ پھر ٹھیک ہے، سارے انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ٹرینڈ بن جاتا ہے پھر، اور وہی کہتے ہیں تم صرف تم دیکھ نہیں رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں۔ قال ربی یعلم القول، اس نے کہا میرا رب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے القول، تمہاری بات جو تم کہہ رہے ہو نا، جو تم چھپ کے باتیں کرتے ہو، مخفی آپس میں تو کہتے ہو یار میں نے مجنون کہا، تو دوسرا کہتا ہے نہیں مجنون تو نہیں ہے، کاذب تو نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ مجلسوں کو بھی، تمہاری باتوں کو بھی، فی السماء والارض، وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، وہو السمیع العلیم، خوب سننے والا ہے۔ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو مت سمجھو کوئی سننے والا نہیں، وہ رب تو سنتا ہے نا، العلیم، خوب جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وہ تو سرگوشی کی کسی کو تو بتا دیا نا، وہ رب تو دل کے خیالات کو بھی جاننے والا ہے، کہ تمہارے دل میں آتا ہے بات سچی ہے، دل میں تو آتا ہے بات سچی ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ سرداری چلی جائے گی، چودراہٹ چلی جائے گی، پھر ہمیں بڑا تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور لوگوں کو روکنے کے لیے کہ اگر یہ لوگ چلے گئے پھر بھی سرداری ختم ہے نا، سردار سرداری کر رہا ہے نا تو کسی لوگوں پہ کر رہا ہے، وہ لوگ سارے چلے جائیں تو کس پہ سرداری کرے گا؟ کون اس کے کام کرے گا؟ ان کو بھی روک رہے ہیں تاکہ سرداریاں بچیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا، اب انہوں نے اور بات کی، بل قالوا اضغاث احلام۔ اب کوئی کہتا، پہلے کہتے تھے ساحر ہے، مسحور ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کاذب ہے، اب پھر کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ پراگندہ خیالات ہیں۔ اضغاث اصل کہتے ہیں زغس نہ، خشک گھاس کو کہتے ہیں عربی میں، خشک گھاس، یا وہ خشک گھاس جس کو ہاتھ میں اٹھا لیا گیا ہو، ایسے توڑنے کے لیے مٹھی بھریں اور کھینچیں
تو اس جو ہاتھ میں آتا ہے نا گھاس خشک، اس کو ازغاس کہتے ہیں، زغز. تو یہ پیچھے بھی آیا تھا سورہ یوسف میں، زغز. اب وہ اس کو زغز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس مٹھی میں اب چھوٹے تنکے، بڑے تنکے، کچھ سبز کچھ خشک، وہ سارے مل جل جاتے ہیں نا، ایک جیسے نہیں ہوتے وہ سارے، اس لیے کہ اس کی باتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. پراگندہ خیالات ہیں، پریشان کن باتیں ہیں، احلام خواب، جس طرح پراگندہ خواب ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی باتیں بھی اس طرح ہے. اب یہ کہہ دو، کیا کہا کہ اب یہ کہو کہ ازغاس و احلام ہے، بلکہ اگلی بات کیا، بل افطر، بلکہ اس نے خود گھڑ لی ہے یہ ساری باتیں. یہ کہو کہ ان نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گھڑ لی ہیں. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ کہو کہ یہ شاعر ہے. اب ان کی اپنی سوچ بھی ازغاس و احلام ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، بل قالوا ازغاس و احلام، بلکہ ان کے اپنے خیالات ازغاس و احلام ہے. کیا ازغاس و احلام؟ ازغاس و احلام تو یہ نا کہ ایک بات پہ نہ کھڑے بندہ، کبھی کیا کہے کبھی کیا کہے کبھی کیا کہے. ازغاس و احلام تو انہی کی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے گھڑ لی ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، کبھی کاذب، کبھی کیا. ازغاس و احلام تو انہی کی باتیں ہیں. بل ہوا شاعر فلیأتینا بآیہ، کوئی لائے ہمارے پاس نشانی، ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے. لوگوں سے کہو، مطالبہ کرو کہ ہمارے پاس نشانی لے کے آئے. کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے رسول نشانی لے کے آئے تھے. یہ پیچھے بھی آیا ہے یہ مضمون کہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں حصی معجزہ دکھاؤ، جس طرح پہلے رسول نشانی لے کے آئے تھے، جس طرح صالح علیہ السلام اونٹنی لے کے آئے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے آئے تھے، ید بیضاء لے کے آئے تھے، اس طرح کی نشانی ہو، ہم بھی دیکھیں مانے. اللہ نے ان کا جواب دیا، ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بھی بستی، پوری تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ حصی معجزہ دکھایا گیا ہو اور اس معجزے کو دیکھ کر کسی قوم نے اسلام قبول کیا ہو. ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون، کیا یہ اب ایمان لائیں گے؟ ان سے پہلے جتنے بھی صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی آئی حصی معجزہ، کیا ان کی قوم نے مان لیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب عصا لے کے آئے تو کیا فرعون نے مان لیا تھا؟ اس کو تو ہلاک کر دیا گیا. پہلے جو بھی حصی معجزے آئے لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو یہ مانیں گے اب؟ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کس نے قبول کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا. اور اگر معجزے چاہتے ہیں تو قرآن سے بڑھ کے کوئی معجزہ اور نہیں ہے. سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. جس نے قبول کرنا ہے وہ اس قرآن کو دیکھ کے مان لے گا، اور جس نے قرآن جیسے اتنے بڑے معجزے کو ٹھکرا دیا ہے، حصی معجزوں کو ٹھکرانا اس کے لیے معمولی بات ہے، ان کو تو وہ ٹھکرا دیں گے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ بڑے کا جس نے انکار کر دیا، چھوٹے کا کیا مانے گا؟ وہ بڑا معجزہ ہے، قرآن سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے. جس نے اس معجزے کا انکار کر دیا وہ باقیوں کا بھی انکار کرے گا. ما اہلکنا افہم یؤمنون. اور پھر یہ بھی ہے، یہ کہتے تھے نا شاعر ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نا ان کو بھی یہی کہا گیا. جب انہوں نے نشانیاں بھی دکھائیں تب بھی کیا کہا؟ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اسی طرح ہم نے، یہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 52 ہے، من قبلہم من رسول، آپ سے پہلے جو بھی ہم نے جو بھی رسول آیا نا، الا قالوا، ان کو بھی کہا گیا، الا قالوا ساحر و مجنون، کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. یہ ہر رسول کو کہا گیا، اور ہر رسول چونکہ نبی تھا اور انسان تھا اور ان کو اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکنا افہم یؤمنون وما ارسلنا من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول الا رجال، مگر مرد. جتنے بھی آئے مرد تھے، الا رجال، مرد تھے. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ قرآن میں ہے، اور رجال کا، رجل کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں. جو الفاظ انسان کے لیے بولے جاتے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نور کا لفظ آپ کے لیے نہیں ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین نہیں ہے. جو آپ کا شان ہے وہی شان دیں، اسی میں ہی آپ کا شان ہے. آپ نے فرمایا مجھے لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے بڑھا چڑھا کر بڑھانا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. عبد کا لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہے، بشر کا لفظ ہے، عبد کا لفظ ہے، رجل کا لفظ ہے. یہ سارے لفظ انسان کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا.
وما ارسلنا من قبلک، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، جتنے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، الا رجال، وہ مرد ہی تھے، لیکن فرق کیا تھا، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، فاسالو، اگر تمہیں اعتبار نہیں آتا نا، فاسالو اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ اس اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھ لو، اور وہ سب سے زیادہ اعتبار اہل کتاب پہ کرتے تھے، خصوصاً دین کی باتوں کا، کیونکہ وہ پہلے مذہبی لوگ تھے، اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، اب سب سے اعتبار ان سے تھا، انہی سے پوچھتے تھے۔ اور کئی ایک سوالات بھی ان کے کہنے پر انہوں نے کیے۔ سورہ کاف جو ہم نے پڑھی، اس کے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں سے پوچھ کر انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کاف کون تھے، روح کیا ہے، یہ 3 سوال انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر کیے، تو ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب ان سے پوچھ لو تم کہ تمہارے اندر جتنے رسول آئے ہیں، کیا ان میں کوئی نور تھا، کیا ان میں کوئی فرشتہ تھا؟ یہ سارے کے سارے بشر تھے، کہ جتنے بھی رسول آئے وہ سب بشر تھے۔ ان کنتم لا، اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا، اور نہیں ہم نے بنایا ایک جسد، لا یأکلون الطعام، کہ وہ نہ سب کھانا کھاتے ہو، یعنی جو بھی تھے وہ کھانا کھاتے تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی نوری مخلوق نہیں تھے۔ لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ رہے، وما كانوا خالدین، جب وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، وہ بھی فوت ہونے والے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں گے، اور ایک وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ بھی قرآن میں ہے نا، انک میت وانہم میتون۔ مشرکین مکہ نے تانا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب فوت ہو جائیں گے تو آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کے مشن کا کون وارث بنے گا؟ ہمارے بیٹے زندہ ہیں، ہمارے مشن کے وارث بنے گے۔ اللہ کے کمال قدرتیں دیکھیں، یہ تانا دینے والا ابو جہل اور عاص بن وائل عرب کے سردار تھے، اور کہنے لگے ایک دوسرے کو، ابو جہل عاص بن وائل کہنے لگا کہ تیرا بیٹا ہے تیرے مشن کا وارث بنے گا، میرا بیٹا ہے میرے مشن کا وارث بنے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کے مشن کا کوئی وارث نہیں بنے گا، مشن ان کا مٹ جائے گا۔ اللہ کی کمال قدرتیں دیکھیں، اللہ نے ابو جہل کے بیٹے کو مسلمان کر دیا، اسلام کی ہدایت دی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور عاص بن وائل ان کا بیٹا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بھی مسلمان کر دیا۔ دونوں کے بیٹے کن کے مشن کے وارث بنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے ان کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وارث بنا دیا۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے اس طانے پر اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، انک میتون وانہم میتون، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ ان سے کہو کہ اگر ہم فوت ہو جائیں گے، افئی مت فہم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں گے ان سے پوچھو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے کوئی ایسا جسد بنایا ہی نہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو، یہ ہمیشہ رہتا ہو۔ جتنے بھی انسان تھے، جو بھی جسد انسان ہم نے بنایا، وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور ہمیشہ نہیں رہتے تھے، ایک وقت ان پر موت بھی آ گئی، ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، موت آ جائے گی ایک وقت۔ لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، نہیں بنایا ہم نے کوئی ایک جسد کہ جو نہ کھانا کھاتا ہو، کیونکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کیسا رسول ہے، یأکلون الطعام ما لهذا الرسول یأکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں تجارت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا جسد بنایا ہی نہیں کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کھانا کھانا ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، بیویاں بھی ہیں، یہ بھی ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بنائے ان کی بیویاں بھی تھیں۔ وما كانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، فانجیناہم، ہم نے نجات دی ان کو۔ کن کو؟ جو پیچھے آیا ہے نا کہ ہم نے جو بھی نشانی دی نا آپ سے پہلے جتنی بھی، اہلکناہا افہم یؤمنون، آمنت قبلہم من قریہ، نہیں ایمان لائی کوئی بھی بستی والے جنہوں نے نشانی ہم نے ان کو دی ہو، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے ہلاک کیا، اور پھر ہم نے نجات دی ان لوگوں کو۔ ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ ہم نے نجات دی ایمان لانے والوں کو اور پیغمبروں کو، کہ ہم نے کہا تھا نا، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں،
رسولوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ، تو اس وعدے کو سچا کر دیا، ہم نے نجات دی اور نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ومن نشاء، اور جسے ہم چاہتے تھے یعنی ایمان لانے والوں کو بھی ہم نے بچایا کہ جس کو ہم چاہتے تھے اس کو عذاب سے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھ جانے والے، نشانیوں کو نہ ماننے والے اور اللہ کی حکموں کی بغاوت کرنے والے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بلا شبہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں نصیحت ہے۔ پیچھے تھا نا کہتے اضغاث و احلام ہے، یا شاعر ہے، یا کسی سے باتیں جو ہے وہ سن کے بتاتا ہے، سیکھ کے بتاتا ہے، ان ساری باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہ سن کے بتا رہا ہے، نہ سیکھ کے بتا رہا ہے، نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ مجنون ہے، نہ یہ دیوانہ، بلکہ کیا ہے، یہ ایسی کتاب ہے، انزلنا الیکم کتاب، ہم نے نازل کی ہے اس کتاب کو، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے، تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اس میں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جس میں پہلے لوگوں کو بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد والوں کو بھی خبریں ہیں، اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی حالات زندگی کے معاملات پر بحث کی گئی ہے، اور انہی کے متعلق تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔ اس میں خواب، جادو یا شاعری کی کون سی بات ہے؟ اس میں کوئی شاعری کی بات ہے، کوئی جادو کی بات ہے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ فیہ ذکرکم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں یہ کتاب ساری دنیا میں تمہاری ناموری، شہرت، عزت اور شرف کا باعث بن جائے گی، تمہارا ذکر عام کر دے گی اگر اس کتاب پر ایمان لاؤ گے، اگر اس کتاب کو مان لو گے تو یہ کتاب بلندی سے آئی ہے، تمہیں بھی بلند کر دے گی، ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ تمہیں بلند کر دے گی۔ جیسا کہ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یعنی بے شک یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے۔ اب کیا ہے؟ ذکر لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ سورۃ الزخرف میں آگے پڑھیں گے ہم، ذکر لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس میں آپ کا تذکرہ بھی یہ بلند کر دے گی اور آپ کی قوم کا تذکرہ بھی بلند کر دے گی، اور قوم میں وہی لوگ جو مانیں گے اس کو وہ بلند ہو جائیں گے۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے، اور نصیحت کیونکہ یقیناً ایمان والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے، تو آیت کا ترجمہ پھر یہ ہوگا بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے۔ آیت میں ذکر کے تینوں معنی بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں، جو تینوں معنی بیان کیے ہیں نا، کہ اس میں یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے ذکر کو یعنی تمہاری شان کو بلند کرنے والی ہے، اور پہلا معنی جو کیا کہ یہ تمہارے لیے نہ یہ پراگندہ خیالات ہیں اور نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ یہ جادو ہے، بلکہ اس میں تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرنے والی ہے، تمہیں بلند کرنے والی ہے، تمہیں نصیحت کرنے والی ہے، اور اسی میں تمہارے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے حالات اس میں بیان کیے گئے، فی ذکرکم کا معنی۔ دوسرا معنی کہ یہ تمہیں بلند کرنے والی ہے۔ تیسرا معنی اسی کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے اور عبرت کا سامان ہے، اس کو سمجھو، اس پر غور و فکر کرو، اس کو پڑھو اور اس کو آگے پہنچاؤ، یہ کتاب تمہیں بلند کر دے گی۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کتاب میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، تمہاری خیر خواہی کا سامان ہے، تمہارے حالات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اپنے ان حالات کو دیکھ کر نصیحت کا سامان حاصل کر کے اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو یہ کتاب تمہیں بلند کر دے گی، دنیا میں بھی بلندی دے گی، آخرت میں بھی بلندی دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کتاب کے احکامات اور پیغامات کو آگے پھیلانے، پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔